بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ جو خواب آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کو دیکھتے دن کو اس کی تعبیر ہو بہو سامنے آ جاتی. آپ فرماتی ہیں کہ وحی کی ابتدا سچی خوابوں کی صورت میں ہوئی اور کچھ عرصہ یہ سلسلہ جاری رہا. سوری گائز، آج کی ہماری ویڈیو سورۃ الق پر ہوگی اور یہ کب کہاں کیسے اور کیوں نازل ہوئی اور اس کی شان نزول کیا ہے. گائز، مفسرین کا تقریباً اس پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے اسی سورت کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئیں اور اس سلسلے میں سب سے صحیح روایت وہ ہے جس کی راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح میں روایت کیا ہے. پھر آپ فرماتی ہیں کہ حضور کے دل میں خلوت کے زینی کا شوق پیدا ہوا. مکہ سے چند میل کی مسافت پر ایک غار ہے جسے غار حرا کہتے ہیں اور جس کا راستہ بڑا کٹھن ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس غار میں تشریف لے جاتے. چند روز وہاں قیام فرماتے اور مشغول عبادت رہتے، پھر گھر لوٹ آتے اور کچھ وقت گھر ٹھہرنے کے بعد کھانے پینے کی کچھ چیزیں لے کر حرا کی تنہائیوں میں آ کر مصروف عبادت ہو جاتے. کافی مدت یہی دستور رہا. ایک رات آپ اسی غار میں مصروف ذکر و فکر تھے کہ جبریل امین آئے اور کہا اقرا، آپ پڑھیے. حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے جواب دیا. جبریل نے آپ کو سینے سے لگا کر خوب زور سے بھینچا جس سے آپ کو کافی تکلیف پہنچی. پھر جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا. آپ نے اب بھی وہی جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے دوسری بار پھر وہی عمل دہرایا اور کہا اقرا. حضور نے پھر بھی وہی جواب دیا. جبریل علیہ السلام نے تیسری بار پھر وہی عمل دہرایا اور کہا اقرا بسم ربک سے لے کر ما لم یعلم تک. حضور نے یہ 5 آیتیں تلاوت فرما دی. اس ناگہانی واقعے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر خوف طاری ہو گیا. گھر لوٹے، دہشت سے دل کانپ رہا تھا. حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مجھ پر کپڑا ڈال دو، مجھ پر کپڑا ڈال دو. انہوں نے کپڑا ڈال دیا. جب دہشت اور خوف دور ہوا تو حضور نے سارا واقعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا اور فرمایا مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے. آپ کی دانشمند رفیقہ حیات نے تسلی دیتے ہوئے جواباً عرض کیا کہ یہ اندیشہ آپ ہرگز نہ کریں، بخدا آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی رسوا نہیں کرے گا.
صلہ رحمی آپ کا شیوا ہے، لوگوں کا بوجھ آپ برداشت کرتے ہیں، ناداروں کی امداد کرتے ہیں، مہمان کی خاطر تواضع آپ کا شعار ہے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، جو ان کا چچا زاد بھائی تھا اور زمانہ جاہلیت میں عیسائی مذہب اختیار کر چکا تھا اور انجیل کو عبرانی زبان سے عربی زبان میں لکھا کرتا تھا۔ اب وہ بھی بہت ضعیف ہو چکے تھے اور بینائی جا رہی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ورقہ سے کہا، اے میرے چچا کی بیٹی، ذرا اپنے بھتیجے کی بات سنو۔ ورقہ نے کہا، بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ ورقہ نے سن کر کہا، آپ پر وہی ناموس یعنی کہ وہی لانے والا فرشتہ نازل ہوا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش میں اس وقت طاقتور ہوتا، کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جس وقت آپ کی قوم آپ کو جلا وطن کرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، بے شک جو بھی وہ چیز لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں اسے اذیت دی گئی۔ اگر اس وقت میں زندہ ہوا تو آپ کی بھرپور امداد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد انتقال کر گئے۔ حکم ہو رہا ہے کہ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھنا شروع کرو۔ پہلی آیت میں ہی ربوبیت کی اضافت اس ضمیر کی طرف جس کا مرجع آپ ہیں، اس میں جو لطف ہے وہ اہل ذوق پر مخفی نہیں، اور ساتھ اس سے یہ حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بعثت سے پہلے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے رب کا عرفان حاصل تھا، اسی لیے تو یہ کلمات استعمال ہوئے۔ اگر یہ عرفان نصیب نہ ہوتا تو پہلے رب کی پہچان کرائی جاتی، اس کے بعد اس کا نام لے کر پڑھنے کا حکم دیا جاتا، جو کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جبریل کو 3 بار جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ آخر میں جبریل نے عرض کیا کہ آپ پڑھیے اور یہ فکر نہ کیجیے کہ جب میں پڑھنا نہیں جانتا تو کیوں کر پڑھوں۔ یہ کوئی عذر نہیں، آپ خود تو نہیں پڑھ رہے، آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھ رہے ہیں، اور اس کی شان کریمی کا کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ جب وہ پڑھنے کا حکم دے اور آپ اس کا نام لے کر پڑھنا شروع کریں تو پھر آپ کو علوم و معارف سے سیراب کر دینا اس کا کام ہے۔ دوستو، اس کی شان کریمی کا ایک جلوہ یہ ہے کہ اس نے قلم کو تعلیم کا واسطہ بنا دیا۔ علم کی نشر و اشاعت میں قلم کا جو حصہ ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ قدیم زمانے کے علماء و فضلاء کے علوم کو اگر قلم کے ذریعے صفحہ کرتاس پر تحریر نہ کر دیا جاتا تو 100 سال بعد آج ہم ان سے کیسے استفادہ کر سکتے؟ اگر قلم کا واسطہ نہ ہوتا تو آج زمین کے دور دراز کوشوں میں بسنے والے فضلاء کی تحقیقات اور نگارشات سے دور بسنے والے کیسے مستفید ہو سکتے؟ تو یہ قلم ہی کی برکت ہے کہ علم کا کارواں آج ان رفتوں پر خیمہ زن ہے اور مزید بلندیوں کو مسخر کرنے کا عزم کیے ہوئے ہے، اور جب تک قلم کا فیض جاری رہے گا علوم و فنون میں ترقی اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ وہ جس طرح قلم کے ذریعے سے علوم و معارف کی دولت سے اپنے بندوں کو مالا مال کر رہا ہے، وہ جب چاہتا ہے تو قلم کے سوا بھی جس کے سینے کو چاہے انوار و تجلیات کی جلوہ گاہ بنا دیتا ہے، اور بغیر کسی واسطے کے اس کا دل علم کی روشنی سے بقائے نور بن جاتا ہے۔ انسان کو جو کچھ سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہی سکھایا ہے۔ سارے علوم، اسرار و معارف، انکشافات و ایجادات اسی کے بے پایہ علم کی نہریں ہیں، اور وہ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ گائز، یہ پہلی 5 آیات، ان کے بعد باقی جو آیات ہیں وہ کافی دنوں بعد نازل ہوئی۔ تو پہلے یہ بتایا ہے کہ کمظرف انسان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی ہے اور ایک طاقتور جتھا اس کا فرمانبردار بن جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے رب سے بھی مستغنی سمجھنے لگتا ہے، گویا کہ اس نے اپنے خدا سے جو کچھ لینا تھا لے لیا، اب اسے اس کی الیاذ باللہ کوئی ضرورت نہیں، اور
جب اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اس وقت نہ اسے اللہ تعالیٰ کے کسی فرمان کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ اس کے بھیجے ہوئے رسول کے ارشادات کو وہ قابل اعتنا سمجھتا ہے۔ اس وقت جو اس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ سلطان بھی بن جائیں، اگر دنیا بھر کی دولت بھی وہ جمع کر لے، تو پھر بھی وہ ایک بے بس انسان ہے، کیونکہ جب اس کی موت کا وقت تعین ہے، فرشتہ اجل اس کی اکڑی ہوئی گردن موڑ کر رکھ دے گا اور آخر کار اسے اس کے پروردگار کے دربار میں جواب دہی کے لیے پیش ہونا پڑے گا۔ اس صورت میں ایک خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، اگر اس نے پھر حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو نعوذ باللہ وہ حضور کی گردن کو رون دے گا اور آپ کے منہ کو خاک آلود کر دے گا، استغفر اللہ۔ ایک دن اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آگے بڑھا تاکہ اپنی قسم پوری کرے۔ جب وہ اس بری نیت سے دک بھرتے ہوئے نزدیک پہنچا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اور اپنے ہاتھوں سے کسی چیز کو پرے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں پیچھے ہٹائے؟ کہنے لگا جب میں نزدیک ہوا تو مجھے اس کے درمیان اور اپنے درمیان ایک خندق دکھائی دی جو آگ سے بھری ہوئی ہے اور اس سے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر وہ میرے نزدیک آنے کی جرأت کرتا تو فرشتے اس کا انگ جدا کر دیتے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک روز مقام ابراہیم پر نماز ادا کر رہے تھے کہ ابو جہل کا وہاں سے گزر ہوا اور گستاخانہ لہجے میں کہنے لگا، کیا میں نے تمہیں نماز پڑھنے سے روکا نہیں؟ تم پھر وہی کام کر رہے ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بڑا کڑوا کسیلا جواب دیا۔ ابو جہل بولا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مجھے کیوں کر دھمکی دے سکتا ہے؟ مدد اور تعاون کی جتنی جمعیت میرے پاس ہے بطحاء کی ساری وادی میں اور کسی رئیس کے پاس نہیں۔ ایک آواز دو تو ساری وادی میں تل دھرنے کی بھی جگہ نہ رہے۔ اس وقت جبریل امین یہ آیات لے کر نازل ہوئے جن میں بتایا گیا کہ اگر یہ نابکار اپنی گستاخیوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹیں گے۔ یہاں پر آیت ہے کہ سند اس زبانیہ تھا۔ زبانیہ عذاب کے فرشتوں کو کہتے ہیں اور اس کا اصل معنی پولیس ہے جو افسروں کی اعانت پر مقرر ہوتی ہے۔ ملائکہ عذاب کو زبانیہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ وہ مجرموں کو دھکے دے کر جہنم میں پھینکیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جھوٹے بدکار کی بات مت مانیے، یہ اگر نماز پڑھنے سے منع کرتا ہے تو اس کی پرواہ نہ کیجیے، اب اپنے پروردگار کی جناب میں ہمیشہ سجدے کرتے رہیے اور کثرت و سجود سے اس کا قرب حاصل کرتے رہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب کے نزدیک سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ کر رہا ہو۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تو سجدہ تلاوت ادا فرماتے، اللہم وقفنا ان نسجد لک ونقترب الیک یا ارحم الراحمین وصلی وسلم وبارک علی حبیبک المکرم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ الی یوم الدین۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، اور اس کے متعلق اپنی رائے کا اظہار مجھے ضرور دیجیے گا۔ جو نیو آئے ہیں چینل پر وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور
اور اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔